بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابدال کسے کہتے ہیں؟ ابدال کی تعداد کتنی ہوتی ہے اور ابدال کی پہچان کیا ہے؟ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دوستوں نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی اسلامی منفرد معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ابدال اللہ کے وہ نیک اور صالح بندے ہیں جو ولایت کے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں، جن کو اللہ کا وہ تقرب حاصل ہوتا ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں سے بارشیں برساتا ہے اور مسلمانوں کو کافروں پر فتوحات عطا کرتا ہے۔ ابدال جن کی دعاؤں کی برکت سے حوادث و عذاب کو اللہ مسلمانوں سے دور فرما دیتے ہیں۔ قرآنی لغت کے امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ ابدال کو ابدال اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ان کی برائیاں نیکیوں سے بدل دی جاتی ہیں۔ یہ اولیاء کے 10 گروہوں میں سے 40 اولیاء کا ایک گروہ ہے جن کے متعلق ہفت اقلیم کی نگرانی بتائی جاتی ہے۔ دوستان عزیز، کیا ابدال ہوتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالی ہر زمانے میں 356 ابدال کو پیدا فرماتا ہے جو مختلف انبیاء اور فرشتوں کی صفات سے متصف ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی مشہور روایت جس میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے لوگوں نے کہا کہ آپ اہل شام پر لعنت فرما دیں تو آپ نے فرمایا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنا ہے کہ ملک شام میں 40 ابدال ہوتے ہیں، جب ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر دوسرے کو لے آتا ہے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ بارشوں کو نازل فرماتا ہے اور انہی کی دعاؤں سے اہل شام کی مدد کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کفار اور دشمنوں پر غالب آ جاتے ہیں اور اللہ ان کے عذاب کو ان کی دعاؤں کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ابدال کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کسی بھی وقت 40 ابدال سے خالی نہیں ہوتی۔ جب ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ابدال وہ شخص ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان پر ظلم کرے تو یہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے برا سلوک کرے تو یہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال و دولت عطا کیا ہوتا ہے اس میں سے مساکین اور غرباء پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ ابدال کے احوال تو مخفی ہوتے ہیں، کسی کو ان کا علم نہیں ہوتا، اس لیے قطعی طور پر کسی کو ابدال کہنا تو مشکل ہے، اور خاص کر کسی بھی انسان کو اس کے اعمال صالحہ اور ایسی صفات کے پائے جانے کی وجہ سے اس کی زندگی میں ابدال کا ٹائٹل دے دینا یہ کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے، چونکہ انسان کی پوری زندگی اور اس کا خاتمہ ہی اس کے نیکوکار ہونے کی صحیح علامت ہے۔ اگر انسان تمام عمر نیک اعمال کرتا رہے اور آخری عمر وہ کفر پر یا ایسی موت مرے جو اسلام کے مناسب نہ ہو تو اس کو ابدال غوث کتب نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی انسان کی پوری زندگی کیسی گزری ہے اور آیا اس کا خاتمہ بالایمان ہوا ہے یا نہیں۔ اگر کسی انسان کی زندگی صالح اعمال پر گزرے، اتباع سنت میں گزرے اور منکرات سے پرہیز کرتے ہوئے گزرے اور اس کا خاتمہ بالایمان بھی ہو تو یقیناً وہ شخص اللہ کا ولی ہے، کامل مسلمان ہے۔ وہ غوث کتب ابدال میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، ہم مسلمانوں میں افراط و تفریط اس قدر زیادہ پایا جاتا ہے کہ ہم میں سے ایک طبقہ کلیتاً ابدال، غوث کتب اور ولیوں کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ بات بھی کسی طور اسلامی تعلیمات کے مناسب نہیں ہے، چونکہ اسلامی تعلیمات ہی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہر دور میں زمین پر موجود رہتے ہیں، اور مختلف احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ان کی وجہ سے اپنی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل فرماتا ہے۔
اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو ان ابدال، غوث، کتب اور اولیاء اکرام کو اللہ کی خدائی میں شریک سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اللہ ہی کی طرح انہیں کارساز، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں۔ دوستان عزیز، ایک مسلمان مومن کو اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی اور بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کا حق بندوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے اور بندوں کی صفات کو اللہ کی ذات میں تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ دوستان عزیز، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ایسی اسلامی مستند معلومات کو دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔